وضو میں انگوٹھی اتار دینا کیا ضروری ہے؟ کیا وضو کے دوران انگوٹھی اتارنی چاہیے یا اسے آگے پیچھے کر کے پانی ڈال دیا جائے؟ محمد عدیل عباسی ابٹ عباس سے، اگر کوئی اتارے بغیر بھی وضو کر لیتا ہے اور انگوٹھی کو آگے پیچھے کر کے پانی بہا دیتا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا کب جائز ہے؟ کیا عذر کی وجہ سے جیسے ٹانگ وغیرہ میں درد ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شوکت وانی کشمیر سے، جی جناب مجبوری میں جائز ہے۔ اگر آپ فرض نماز، نفل تو ویسے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز اگر آپ ٹانگ میں درد وغیرہ ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو مجبوری میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سگے بھائی کو زکوٰۃ دینا، کیا اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ دونوں اکٹھے رہتے ہوں اور کھانا پینا بھی ایک ہو؟ خرم کشمیر سے، سگا بھائی اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ دگنا ثواب ملے گا زکوٰۃ کا بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی۔ بے شک اکٹھے رہتے ہوں، کھانا پینا بھی ایک ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہر معجل اور غیر معجل میں کیا فرق ہے؟ مہر معجل اور مہر غیر معجل کی وضاحت فرما دیں۔ طلحہ رانا کراچی سے، معجل عین کے ساتھ، یہ تعجیل سے نکلا ہے، عجلت سے، اس کا معنی ہے جلدی، تو معجل کا مطلب فوری ادائیگی کی جائے گی، غیر معجل کا مطلب ابھی فوری ادائیگی نہیں ہوگی، پھر کب ہوگی؟ جب بیوی مانگے گی اس وقت دیں گے، ابھی نہیں مانگ رہی وہ۔ موزوں پر مسح کتنی دیر تک رہتا ہے؟ موزوں پر مسح کرنے کے بعد انہیں کتنی دیر تک پہننا جائز ہے؟ محمد نعمان سبی سے، یہ جو عام موزے ہیں نا جن میں پانی چلا جاتا ہے، اس پہ مسح جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خفین پر مسح منقول ہے، اور یہ جو عام موزے ہیں ان کے بارے میں روایت بہت کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کی وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قرآن نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے، تو اتنا مضبوط حکم قرآن کا ایسی کمزور روایت کی بیس پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، اسی لیے تمام فقہا نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں موضوع پہ مسح کے جواز کی، تاکہ قرآن کی آیت کو جب ہم چھوڑ رہے ہیں تو مضبوط دلیل کی بیس پہ چھوڑیں۔ اس پر خیر میں اور بھی پہلے بھی بات کر چکا ہوں، تو یہ عام جو موزے لوگ پہن رہے ہوتے ہیں جن میں پانی آرام سے چلا، ان کو تو پہن کے آپ پورا پاؤں دھو سکتے ہو آرام سے، تو اس لیے ان پر جائز نہیں۔ باقی جن موزوں پر مسح جائز ہے، جس کی تفصیل کئی بار بیان کی جا چکی ہے، تو اس پر یہ ہے کہ آپ نے جب وضو کر کے یا صرف پاؤں دھو کے بھی موزے چڑھائے ہوں، تو جس ٹائم وضو ٹوٹے گا، یعنی ہوا خارج ہوگی یا حدث لاحق ہوگا، اس کے بعد سے لے کر 24 گھنٹے تک آپ کا مسح برقرار رہے گا، اگر آپ اقامت کی حالت میں، اور اگر آپ سفر کی حالت میں تو 72 گھنٹے تک رہے گا، 3 دن تک۔ یعنی اس وقت نہیں دیکھا جائے گا موزے پہنے کب ہیں آپ نے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا پاؤں دھونے کے بعد جب آپ نے موزے پہنے تھے تو وضو ٹوٹا کب ہے، تو ٹوٹنے کے بعد سے لے کر 72 گھنٹے تک وہ مسح باقی رہتا ہے۔ لیکن حالت جنابت میں غسل جب فرض ہوتا ہے تو مسح ٹوٹ جاتا ہے، خوب سمجھ لیں۔